جی بھائی، ایک اچھی بات یہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے انگلینڈ کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے فل اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پیٹ کمنز ٹیم کا حصہ نہیں ہے, سٹارک ٹیم کا حصہ نہیں ہے. مارکس ٹوئنس نے بھی جو ہے اسی چیمپئنز ٹرافی کے آغاز سے قبل ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا. تو شاید سٹار پلیئرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں اس دفعہ آسٹریلیا کے اسکواڈ سے. بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح آسٹریلیا نے نا چیمپئنز ٹرافی کو سیریس نہیں لیا. اچھا, ایک تو یہ مذاق کی بات ہے کہ جی انہوں نے سیریس لیا ہوگا, ظاہر ہے بڑا ایونٹ ہے. لیکن آسٹریلین جس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں نا, سو اگر ان کے پاس ہے نا 1 سے 2 پلیئر انجرڈ بھی ہو جائیں, اگر وہ نہ بھی ہونا, تو جس طریقے سے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں نا, جو ان کا فرسٹ کلاس کا سٹرکچر ہے اور جس طریقے سے ان کا کرکٹ کھیلنے کا سٹائل ہے, اور یہ ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ان کے سائڈ سے دیکھیں نا, انہوں نے کہیں بھی یہ شور نہیں مچایا کہ جی ہمارے مین پلیئرز نہیں آ رہے یا کچھ بھی ہے. وہ جو آ رہے ہیں, جو ان کے پاس ہیں پلیئرز, وہ اس پہ نا اپنا ٹرسٹ کریں گے. ان کو اپنے فرسٹ کلاس کے جو نئے پلیئرز آتے ہیں نا, ان پہ وہ پورا بلیو کرتے ہیں. پلیئرز بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بریو کرکٹ کے آ کے کھیل لیں گے یہاں. ایسا نہیں کھیل لیں گے کہ جی ٹائم پاس کریں. یہ بالکل ڈیفرنٹ بریڈ ہے, یہ بالکل ڈیفرنٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آسٹریلیا کے پلیئرز بڑے نہیں ہیں, لیکن میرے خیال میں انگلینڈ کو اس کو بالکل بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. سکی بھائی, بات تو ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کوئی پلیئر مس ہوتا ہے, تو جو اس کی جگہ پہ آتا ہے لگتا ہے کہ شاید کچھ چینج ہوا ہی نہیں ہے, اینڈ دیٹس بیکاز آف دی اسٹرکچر دے ہیو. جی بالکل, ڈیفینیٹلی. اور انجی بھائی نے جو باتیں جو بھی اتنی بھی کہیں 100% ایگری کروں گا. چہرہ چینج ہو جائے گا, مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, وے آف پلینگ چینج نہیں ہوگا, کریکٹر چینج نہیں ہوگا, ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا, انٹینٹ چینج نہیں ہوگی. چہرہ چینج ہو جائے گا, پلیئر چینج ہو جائے گا, ایک کی جگہ دوسرا آ جائے گا, کیونکہ وہ ریپلیکا رکھتے ہیں. اور جو انجی بھائی نے ان کی بریڈ کا کہا, ان کے اندر جو فائٹنگ اسپرٹ ہے یہ ان کے بلڈ کے اندر ہے. اور ان کی جو پلاننگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ, کیونکہ مجھے بڑا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی. 2-3 دفعہ میں نے ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں بھی گیا, اور جو مجھے وہاں سے سیکھنے کو ملی چیزیں, گیا تو میں سکھانے گیا تھا, بٹ میں نے ان سے زیادہ سیکھ کے آ گیا وہاں سے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی باکسز ہوتے ہیں نا ان ٹرمز آف پریپریشن یا ایگزیکیوشن کے, وہ سارے باکسز ٹک کرتے ہیں, کوئی بھی باکس خالی نہیں چھوڑتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ, ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, کرنا چاہیے, مگر ہم نے اس انشاءاللہ ماشاءاللہ کو ایسا کر دیا کہ ہم باکسز چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر انہوں نے بیک اپ رکھنا ہے تو ان کا پلان بی جو ہے وہی پلان اے ہے. ہم پلان بی کو ڈفرنٹ سمجھ رہے ہیں. ان کا جو بیک اپ ہے, اس بیک اپ پہ بھی ان کو اتنا ہی بلیف ہوتا ہے, اس کو اتنا ہی تیار کرتے ہیں, اس کو اتنا ہی لک آفٹر کرتے ہیں جتنا وہ نمبر 1 ہوتا ہے. کیٹیگری اے والا پلیئر اور بی والا پلیئر ان کو اسی طرح کرتے ہیں. ہاں, ایکسپوجر نہیں ملتا وہ علیحدہ بات ہے, اپرچونٹی اس کو اتنی نہیں ملتی وہ علیحدہ بات ہے. جیسے ہی وہ اندر آتا ہے کھیلنے کے لیے اور اس کو اسی طرح سپورٹ ملتی ہے, تو جیسے میں نے پہلے کہا اور انسی بھائی نے بھی کہا کہ ڈفرنٹ بریڈ ہیں یہ, ان کی پریپریشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. یہ سارے باکسز ٹک کر کے آتے ہیں, اینڈ دے آر ویری سیریس. جب بھی میگا ایونٹس ہوتے ہیں, آسٹریلینز دے کم ہارڈ اینڈ دے ڈو دیئر پریپریشن 100%. They don't actually leave any empty box. They tick all the boxes. They will play a good cricket tomorrow. But obviously, I have a lot of what you call interest with the England team, because I was with the England team as well. I think England team looks good unit as well. They have a few young and senior players combination. So I think tomorrow's game will be very exciting. We can't write off Australia, we can't say England won't do well, but I think they will have a really good battle tomorrow. Ben, it's as you know, it's an international event. You know, a lot of fans must be coming from England to witness their team playing. How are you going to accommodate these fans? So I think the fact that England has been touring here in recent years, and we've had the sort of test series just a few short months ago, means the sort of famous Barmy Army and sort of England fans more generally, they are used to coming to Pakistan now. They want to come, and they want to come more regularly. I think the additional factor for this tournament is we have also got an academy team in Lahore just now from Warwickshire County, from Edgbaston in Birmingham. So they have been here for the whole week so far, playing against the Ghani Institute and some of the other sort of youth cricket teams here in Lahore. And I think that's also a really good sign of some of the sort of cricketing ties between our two countries. Of course, England is the sort of pinnacle, but the fact that we can have
these sort of youth academy teams in both directions only helps both of our sort of future national players. England versus Australia, the biggest rivalry in cricket. और सकी भाई मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी कंडीशंस के बारे में. हमें पता है यहाँ पे थोड़ी ड्राई कंडीशंस हैं और पिच भी थोड़ी, तो हमने जो विटनेस किया वो थोड़ी स्लो खेल रही है. क्या लगता है ये कंडीशंस किस टीम को ज़्यादा सूट करने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया को या फिर इंग्लैंड को? नहीं, कंडीशंस है ना दोनों के लिए सेम होंगी कि दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीम्स नहीं है तो कंडीशन दोनों के लिए सेम होंगी. और मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड को एडवांटेज है इस चीज़ का कि इंग्लैंड अभी ना इंडिया में सीरीज़ खेल के आ रही है 5 मैचेस की, ओडीआईज़ के 5 मैच खेले हैं. हालांकि 4-1 था लेकिन ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल ले क्योंकि जी बड़े टफ मैचेस हुए, क्लोज मैचेस हुए. और इनके इंग्लैंड के प्लेयर्स को ना थोड़ा सा एज है कि इन्होंने पाकिस्तान के टूर वगैरह भी कर रखे हैं, लीग वगैरह भी खेलते रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इन पिचेस का ज़्यादा आइडिया है. ऑस्ट्रेलिया के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी पुराने प्लेयर्स नहीं आ रहे, ज़रा नए प्लेयर्स हैं, उनको इन पिचेस पे खेलने का ना हो सकता है कि कम आइडिया हो कि वो स्पिनर्स को इतना अच्छा ना खेल सकें. या और दूसरी चीज़ है कि स्पिन होना. अगर पिछला मैच भी जो दुबई में भी हुआ था और यहाँ भी जो मैच हुआ था ना, बॉल थोड़ा सा ग्रिप भी कर रहा है. अगर ये हुआ तो ये खेलना ना नए प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा. तो इंग्लैंड को एज है. और जहाँ तक स्पिनर्स की बात है ना, तो अब ये है कि पहले होता था कि सब कॉन्टिनेंट के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो बहुत मास्टर होते थे, दूसरी टीमों के प्लेयर नहीं होते थे. अब लीग्स खेल के हर जगह खेल के और तो वो स्पिनर्स का अब है ना इतना ज़्यादा नहीं रहा. कंडीशन में भी थोड़ा सा फ़र्क डाल सकें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी आप कोई टीम ऐसी है कि वो स्पिनर्स को ना खेल सके, तो मुझे नहीं लगता ऐसा. ठीक है. Ben, India just whitewashed England in T20 series recently, and as Inzi bhai mentioned that they won the ODI series with 4-1. So do you think these kind of results impact players mentally? I think look, high-level cricketers are by their nature at the pinnacle of this sport. They have both incredible sporting athletic abilities, but often they also have very, very strong mental mindsets. So of course, losing any match is suboptimal and they wouldn't have enjoyed that. But I think a warm-up match for a tournament like this is a warm-up for a reason. It's about bringing that group of players together to make sure that they're ready when the real tournament starts. So that's not to say that they will have made changes, or at least internally, to have made sure that they're sort of learning from those warm-up matches. But I'm still, as I said, quietly confident that come tomorrow for the remainder of the tournament. You should be. Even Inzi bhai is very confident that England's going to do better than, if we compare them to Australia. सकी भाई, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी. जैसे इंजी भाई ने मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ नए प्लेयर्स हैं. अगर हम पुराने प्लेयर्स की बात करें जो आते जाते रहते हैं, जो आईपीएल भी खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, तो वो तो कंडीशंस के साथ काफ़ी उनकी फेमिलियरिटी है. लेकिन जो नए लड़के हैं उनके लिए शायद कंडीशन जो हैं वो डिफरेंट होंगी. Yeah, I think England psychological will be on a better position than Australians. One, because they played a very tough cricket against India, and as Inzi bhai mentioned that even though they lost the series 4-1, but they played brilliant cricket. And number two, I think England for last couple of years they've been traveling to Pakistan every second year actually. They played one-day cricket, T20 cricket, they played test cricket as well in Pakistan, even though Australia played as well. But if you see in terms of the preparation, I think England has the extra edge in terms of acclimatize and knowing the situation, the conditions and everything. But obviously, the other hand, Australians, they actually tick all the boxes as well. But I think what you just mentioned that about the psychological thingy to Mr. Ben, I think they have Mr. Young, who is sports psychologist, who has been working with the England players, and he's a brilliant person. In terms of mental side, he's a legend. He has been working with the England players for, I think, as far as I know, I think more than 10 years now. And in psychological side or mental side or mental toughness side, I think probably Youngie is doing a brilliant job with the players, with the sports staff, and whenever they go for a tough series, I think Mr. Young, he make the strategies of how to go about it and how to prepare yourself mentally
And if you are going, dipping down in terms of the pressure, how to come out of these pressure situations, how to make a right decision in pressure situations, I think Janggi is doing a brilliant job as well. And last time, 2019 World Cup, when they won, Janggi did a brilliant job as a sports psychologist, and I'm sure he's still involved with them. But again, Inzibai said that, and I've watched that. I'm the witness of watching English players in India. They played a brilliant cricket. So if you ask me, I think probably England, they will have a little extra edge on Aussies. One, they toured a tough tour before this Champions Trophy in India, played good cricket, and they did more tour than Australia here. And I think the combination of bowling, batting, and obviously spin department, fast bowling and spin department, that looks a little solid than Australians. But obviously Australian will come hard. So I think again I will say that it'll be a really good game tomorrow.